الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر، والصلاة والسلام على محمد الذي بإشارته انشق القمر، وكان نبيا وبين الماء والطين أبو البشر، وعلى آله وأصحابه لا سيما أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ایک خوش نصیب بچے کے دل میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا. خداوند عالم کی بارگاہ ازلیہ ابدیہ سرمدیہ میں دعا، التماس اور درخواست ہے کہ اس بچے کی اس محنت کو اور اس مقام تک پہنچانے میں جس نے جو کردار ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. ہم سب ممنون اور مشکور ہیں یہاں کے امام و خطیب قاری مولانا بہادر خان صاحب کے، جنہوں نے ایک اچھے عنوان کے ساتھ اس موقع پر ہم سب کو جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کو اس کاوش پر اور آپ سب حضرات کو اپنی مصروفیات چھوڑ کر دین قرآن کے نام پر اپنے گھر میں بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. میرے ذمے جو عنوان لگا ہے، میں انشاءاللہ اسی عنوان کو ملحوظ رکھتے ہوئے انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات پیش کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. عجیب سی بات ہے کہ ہمارے اندر اس وقت ہمارے حضرت اقدس تشریف رکھتے ہیں. بیان انہی کو فرمانا چاہیے تھا، ان کی موجودگی میں گفتگو ایک عجیب سی بات ہے، لیکن ترتیب اسی طرح ہو گئی اور حضرت کی طرف سے اجازت بھی، تو اس لیے آپ کہہ لیں کہ آپ حضرات کی دعائیں توجہات سمیٹنے کے لیے میں اپنی بکھری ہوئی معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں.
انتہائی توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ میرا یہ سفر انتہائی مختصر وقت میں اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ ہمارے جس کم سن کم عمر بچے نے رات دن ایک کر کے بڑی فکر اور بڑی کوشش کے ساتھ مختصر مدت میں قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، بہت بڑی سعادت، خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بچے حافظ قرآن کیسے بنتے ہیں؟ اس کے لیے بہترین ذہن سازی، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیت یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بچوں کی اسلامی رخ پر تربیت کرنا یہ ایک مشکل ترین کام ہے۔ کچھ لوگوں کی مجلس میں ایک عنوان چل پڑا کہ سب سے مشکل ترین کام کون سا ہے، یا سب سے بہترین مشغلہ کون سا ہے۔ تو جب یہ عنوان، یہ سوال ایک مجلس میں اٹھا کہ سب سے بہترین مشغلہ کون سا ہے، کسی نے کیا جواب دیا، کسی نے کیا جواب دیا۔ ایک سیانہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ خیر الاشغال تہذیب الاطفال، اسلامی طرز پر اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنا یہ سب سے بہترین مشغلہ ہے، یہ سب سے بہترین مصروفیت ہے۔ آج ہم اپنے مہمانوں کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، آج ہم خوشی کو نمٹانے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، آج ہم غمیوں کو نمٹانے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، آج ہم اپنے دوستوں کی محفل کو سجانے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، ہوٹلوں میں گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، ہم دل لگی کرنے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں۔ لیکن پوچھا جائے کہ آپ اپنی اولاد کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، تو یہی فضولیات میں اپنا وقت تباہ کرنے والے صاحب بڑے دھڑلے سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جناب میں بڑا مصروف آدمی ہوں، میرے پاس اولاد کو ٹائم دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ سب سے بہترین مصروفیت وہ اپنی اولاد کو ٹائم دینا ہے۔ ہم دکان کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ہم تجارت کو کامیاب کرنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ہم دل لگی کرنے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، خوش گپیاں کرنے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، مال کو حاصل کرنے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، مال و زر کو حاصل کرنے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ اولاد کی دولت اتنی عظیم دولت ہے کہ اولاد کا مقام ہمارے مال سے بڑھ کر ہے، اولاد کا مقام ہمارے سونے اور چاندی سے بڑھ کر ہے۔ آپ اس سے ذرا جا کے پوچھئے جس کو اللہ نے اولاد کی دولت نصیب نہیں فرمائی۔ اگر نبوت بھی، اگر کوئی وقت کے عظیم پیغمبر بھی اولاد کی دولت سے محروم ہیں، اگر اللہ نے ان کے دامن میں، ان کی جھولی میں اولاد نہیں رکھی، وہ بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم دعا مانگتے قرآن میں نظر آ رہے ہیں، رب حب لی من الصالحین، پروردگار عالم مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ 98 سال عمر ہو چکی ہے، لیکن اولاد سے جھولی خالی ہے، پروردگار کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ جناب زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اقم بدعائک رب شقیا۔ اے میرے پروردگار، میں بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا ہوں اور میرے بالوں پہ سفیدی چمک رہی ہے، لیکن اے پروردگار آج تک جو مانگا ہے تو نے مجھے عطا کیا ہے، میں تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں، میرا دامن، میری جھولی اولاد کی دولت سے، اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ پروردگار نے ان کی پکار کو سن لیا۔ اولاد اتنی بڑی عظیم دولت ہے، نبی سے اونچی کوئی شخصیت انسانوں میں نہیں ہوتی۔ نبی معصوم ہوا کرتا ہے،
نبی کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب اولاد نبی کے پاس بھی نہیں ہوتی تو نبی بھی خدا کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے، خدا سے اولاد مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جس کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا، اپنی اولاد کو صحیح تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہم اہل بیت کرام کے شہداء کے بڑے گیت گاتے ہیں۔ اہل بیت کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی دھول کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار کا ذکر پاک کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ اہل بیت کرام ہمارے امام ہیں، ہمارے مقتدی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، لوگ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت حسین نے بڑا کمال کیا ہے۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت حسین نے بڑا کمال کیا ہے، میدان کربلا میں بڑی بہادری اور جرت دکھائی ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، میں لوگوں کو جواب دیا کرتا ہوں، یہ اس ماں کا کمال ہے جس ماں نے ان کی اس رخ پہ تربیت کی تھی۔ آج اگر کوئی مفسر کی تعریف کرتا ہے، کسی محدث کی تعریف کرتا ہے، کسی عالم کی تعریف کرتا ہے، کسی فقیہ و مفتی کی تعریف کرتا ہے، کسی مجاہد کی تعریف کرتا ہے، اصل میں وہ تعریف اس تربیت کرنے والے کی ہے، جو تربیت کرنے والا ہمیں کئی دفعہ نظر نہیں آتا۔ اگر ہم بھی اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں، ان کو سدھارنا چاہتے ہیں، ان کو چمکانا چاہتے ہیں، ہم ان کو دین اور دنیا کے علوم کے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہوگا ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ آج والدین یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد پھلدار ہو، پھولدار ہو، خوشبودار ہو۔ ایک شخص یہ چاہتا ہے میرے سامنے ایک ایسا درخت ہو جو خوشبودار بھی ہو، جو پھولدار بھی ہو، جو پھلدار بھی ہو۔ اب کیا کرنا پڑے گا؟ صرف تمنا کرنے سے یہ خواہش پوری نہیں ہوتی، آرزو کرنے سے یہ آرزو پوری نہیں ہوتی، یہ خواہش کر لینے سے یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو اچھی زمین کا انتخاب کرنا پڑے گا، اس کو اچھی جگہ میں پودا لگانا پڑے گا، پودا لگا کر اس کے لیے پانی کا انتظام کرنا پڑے گا، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ جب زمین بھی عمدہ ہوگی، جب پانی کا انتظام بھی ہوگا، ہوا بھی اس کو ملتی رہے گی، اس کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے گی، اب وہ درخت پھلدار بھی ہوگا، پھولدار بھی ہوگا، وہ خوشبودار بھی ہوگا۔ اگر ہم اپنی اولاد کو خوشبودار کرنا چاہتے ہیں، پھلدار کرنا چاہتے ہیں، پھولدار بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اپنی اولاد کے لیے ہم تعلیم دلانے کے لیے اچھی جگہ، اچھی زمین، اچھے مرکز کا انتخاب کریں گے۔ جب ہم نے اپنی اولاد کے لیے اچھی زمین، اچھے مرکز، اچھی تعلیم گاہ کا انتخاب ہی نہیں کیا تو وہ ہماری اولاد برباد ہو جائے گی، ہماری اولاد خوشبودار نہیں ہو سکتی۔ اچھے مرکز کا انتخاب کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو اچھا ماحول بھی فراہم کرنا ہے۔ درخت کو، پودے کو اچھا ماحول ملتا ہے، اس کو پانی بھی ملتا ہے، اس کو عمدہ زمین بھی ملتی ہے، اس کو اچھی ہوا بھی جس وقت مل جاتی ہے تو اب وہ ترقی کرتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی اولاد کو اچھا ماحول بھی فراہم کریں، ہم ان کی وقتاً فوقتاً دیکھ بھال اور نگرانی بھی کرتے رہیں۔ اس وقت کی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہم میں تقریباً اجتماعی طور پر پائی جاتی ہے، چاہے ہمارے بچے سکولوں میں ہوں، چاہے ہمارے بچے مساجد اور دینی مدارس میں پڑھنے والے ہوں، تقریباً ایک غلطی مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ استاد جی یہ بچہ آپ کے حوالے ہے، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ مطلب کیا ہے؟ اب اس کو صحیح تعلیم دینا، اس کی صحیح تربیت کرنا اب آپ کی ذمہ داری میں ہے، ہمارے ذمہ تعلیم بھی نہیں ہے، ہمارے ذمہ تربیت بھی نہیں ہے۔
چنانچہ جب کئی مرتبہ ہم بچوں کے والدین سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کے بچے میں یہ کمزوری ہے، تو یہ کہا جاتا ہے استاد جی یہ بچہ تو ہم نے آپ کے حوالے کر دیا ہے، اب آپ نے اس کی تعلیم بھی اچھی بنانی ہے، آپ نے اس کی تربیت بھی اچھی کرنی ہے۔ والدین یہ سمجھتے ہیں یہ معلم اور استاد کا کام ہے، ہر اعتبار سے اس کو عمدہ بنانا ہمارے ذمے، ہم والدین کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نہیں ہماری ذمہ داری ہے۔ جب والدین اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے، ادارے کے اساتذہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے، اب یہ بچہ خوشبودار ہوگا، اب یہ بچہ پھلدار ہوگا، اب یہ بچہ پھولدار بنے گا۔ آج کئی مرتبہ ہمیں غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم والدین اور سرپرستوں کو بھی خود تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی؟ ہم نے اپنی اولاد کو بنانا کیسے ہے، ہم نے اپنی اولاد کو سدھارنا کیسے ہے، اس کے لیے والدین بھی محنت کریں گے، استاد بھی محنت کریں گے، ادارہ بھی توجہ دے گا، تو تب جا کر ایک بچہ کامل اور مکمل بنا کرتا ہے۔ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری، توجہ فرمائیں گے، سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اپنے بچے کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ہم خود اپنی زندگی کو اسی رخ پر ڈھال لیں۔ اس زمانے کی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ نہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں میرا بیٹا تہجد گزار ہو، لیکن میری حالت یہ ہو کہ میں مسجد میں چل کر نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، تو پھر بچے سے میں کیسے توقع رکھتا ہوں کہ وہ تہجد گزار ہوگا؟ میں یہ چاہتا ہوں میرے بچے کی آنکھ میں شرم و حیا ہو، لیکن ہر وقت ہمارے گھروں میں ایسی چیزیں چل رہی ہوں جو چیزیں بے حیائی کو رواج دیتی ہوں، تو پھر بتلائیے ہماری اولاد کی آنکھوں میں شرم و حیا کیسے آئے گی؟ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ بدتمیز نہ ہو، لیکن ہماری اپنی صورتحال یہ ہو ہم میں اخلاق نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، تو پھر بتائیے ہمارے بچے میں اچھے اخلاق کیسے منتقل ہوں گے؟ قرآن نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، تم اپنی اولاد کو جیسے دیکھنا چاہتے ہو ایسے خود اپنی زندگی میں انقلاب لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ یہاں قرآن نے ایک اشارہ کر دیا کہ اگر آپ اپنی اولاد کو سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے جسم کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا، پہلے اپنے وجود پر شریعت کو نافذ کرنا ہوگا۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں انقلاب لائیں، ہم اپنی زندگی کو بدل ڈالیں۔ ایک بہت بڑے محدث اور عالم شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ایک کتاب لکھتے ہیں، اس کتاب کا نام ہے الرسول المعلم، عربی میں لکھی ہے، اور اپنے موضوع پر یہ منفرد کتاب ہے۔ اس عنوان کو ملحوظ رکھتے ہوئے آج تک کسی عالم نے قلم نہیں اٹھایا تھا، الرسول المعلم۔ اس میں انہوں نے عنوان یہ اٹھایا تھا کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ 23 سال کے کم عرصے میں 23 سال کے کم عرصے میں ایک عرب کی دھرتی میں ایک ایسا شخص اٹھتا ہے جو اتنی بڑی جماعت تیار کر دیتا ہے کہ وہ جماعت ایک معجزے کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اتنا بڑا انقلاب ایک شخص کیسے لے کے آیا ہے؟ اب اس شخص کی خصوصیات کیا تھی؟ انقلابات کی وجوہات کیا تھی؟ تبدیلی کی وجوہات کیا تھی کہ جنہوں نے کیسر و کسرا کو اپنے پاؤں سے رون ڈالا؟ سب سے پہلی وجہ حضرت شیخ نے یہ لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی وجہ یہ تھی، آپ جو بات کہتے تھے پہلے اس پر عمل کرتے تھے، آپ جس بات سے روکتے تھے پہلے اس سے رک کر دکھاتے تھے۔ تو یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا، اگر ہم اپنی اولاد کو نیکی پر لگانا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک کام کرے،
برے کاموں سے بچے، تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ہم اپنی زندگی کو نیکی پر لائیں اور ہم برائیوں والی زندگی سے اپنے آپ کو نکال لیں۔ یہ اولاد کی تربیت کا سب سے پہلا اصول ہے۔ ہمارا الحمدللہ گلشن صحابہ ابھی 6 سال میں جاری ہے، 5 سال ہو چکے۔ اس میں کئی سارے سرپرستوں کا ایک گلہ ہوتا ہے، وہ بیچارے پریشان ہو کر آتے ہیں، جی ہم نے بڑی محنت کی ہے، ہمارا بچہ حفظ میں صحیح کیوں نہیں چل رہا؟ شاید آپ میں بھی کچھ ایسے ہوں گے جن کو یہ پریشانی ہوگی، اتنا عرصہ ہو گیا بچہ حفظ میں نہیں چل رہا۔ مختلف طریقے استعمال کیے گئے، ایک طریقہ ہم نے یہ بھی استعمال کیا، ہم نے بچوں کے سرپرستوں سے پوچھا، اس سرپرست والد سے پوچھا، جناب آپ اپنے بچے کے لیے اتنی فکر کرتے ہیں، آپ یہ بتلائیے کیا آپ خود نماز بھی پڑھتے ہیں؟ جی نہیں پڑھتے۔ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، آپ نے خود بھی قرآن پڑھا ہے؟ آپ خود بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ جی نہیں۔ آپ نے اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنایا ہے؟ جی نہیں۔ آپ نے اپنے گھر میں تلاوت کا ماحول بنایا ہے؟ جی نہیں۔ تو پھر بات سمجھ میں آ گئی، آپ اپنے گھر میں قرآن اور نماز کو رواج دو، دیکھنا اللہ آپ کے بچے کا سینہ کیسے کھول دے گا۔ کئیوں نے کیا، اللہ نے بچوں کا سینہ کھول دیا۔ یہ ایک وظیفہ ہے، لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں نا، ہم وظیفہ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ آسان وظیفہ ہے۔ گھر میں نماز کا ماحول پیدا کرو، گھر میں تلاوت کا ماحول پیدا کرو، تمہاری نماز اور تلاوت کی برکت سے جب رب دیکھے گا ان کو نماز قرآن سے اتنی محبت ہے، رب تمہارے اولاد کا سینہ کھول دے گا۔ یہ سب سے پہلا نسخہ ہے۔ نمبر 2، اپنی اولاد کو آزاد نہیں چھوڑنا۔ آج ہم لاڑ پیار کے چکر میں، لاڑ پیار کے عنوان سے اپنی اولاد سے پوچھ گچھ نہیں کرتے۔ ہمارا بچہ بڑا سمجھدار ہے جی، ہمارا بچہ بڑا عقل مند ہے جی، ہمارا بچہ بڑا قابل اعتماد ہے، ہمارے بچے کی زبان بھی ٹھیک ہے، ہمارے بچے کی آنکھ میں حیا بھی ہے، ہمارا بچہ کان سے غلط سنتا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اولاد اپنے والدین کے سامنے کئی مرتبہ اتنے بڑے دشمن ہیں، لیکن شیخ رومی کہہ رہی ہے سانپ خطرناک ہے، موذی ہے، زہریلا ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک برا دوست ہے۔ کیوں؟ سانپ کاٹے گا تو جان جائے گی، برا دوست کاٹے گا تو دین جائے گا۔ سانپ کاٹے گا جان سے محرومی ہو جائے گی نا، لیکن برا دوست کاٹے گا ایمان چھین لے گا، ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کی صحبت پر دھیان دیں۔ اور آج کل تو گھروں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بری صحبت اختیار کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بری صحبت گھروں میں پہنچ چکی ہے۔ کیسے؟ یہ ہمارے ہاتھوں میں جو ٹچ والے موبائل آ چکے ہیں، یہ جو ہم اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ امی جان، والد صاحب میں گیمیں کھیل رہا ہوں۔ اچھا یہ گیم تو اچھی چیز ہوتی ہے، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ آج کل کے بچے بڑے تیز ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارے والد صاحب کو تو آن کرنا بھی نہیں آتا، ہمارے والد صاحب کو تو یہ موبائل چلانا بھی نہیں آتا، نہ ان کو اردو آتی ہے نہ ان کو انگلش آتی ہے۔ تو وہ جناب جب دیکھتے ہیں کہ والد صاحب یا کوئی اور قریب آ رہا ہے تو وہ آپشن غائب کر کے کسی اور اچھی چیز کو لگا لیتے ہیں، تو والدین خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ تو بڑے اچھے کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ بچہ ہماری آنکھوں میں دھول ڈال رہا ہے، ہماری آنکھوں میں مٹی ڈال رہا ہے، ہمیں الو بنا رہا ہے۔ کیونکہ آج کل موبائلوں میں والدین کو الو بنانے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، والدین کو دھوکہ دینے کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ تو ہم اپنی اولاد پر دھیان دیں، صحبت کیسی ہے، باہر کن کے ساتھ صحبت ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیسے بچوں سے اس کی گپ شپ ہے، کیسے بچوں سے اس کی دوستی ہے، اور گھر میں بھی ہم ان بچوں کو موبائل کے نام پر برباد نہ ہونے دیں۔ تیسرا اصول اولاد کی تربیت کے لیے ہم ان کو اچھی نصیحت کرتے رہیں۔ میں نے کہا نا سارا کچھ استاد کے کھاتے میں نہ ڈالیں، اگر سارا کچھ استاد کے کھاتے میں ڈالیں گے تو بہت ساری کمزوریاں پیدا ہو جائیں گی، پھر ان کا تدارک نہیں ہو سکے گا۔
ہم ان کو اچھی نصیحت کرتے رہیں۔ قرآن مقدس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ایک والد وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، رب کو اس والد کی نصیحت اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے اتنی پسند آئی، رب نے والد کی اس نصیحت کو قرآن کی آیتیں بنا دیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ جس وقت اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، رب کو محبت بھرے انداز میں اپنی ہی اولاد کو نصیحت کرنا اتنا پسند آتا ہے کہ ایک والد جب اپنی بچے کو نیکی کی نصیحت کر رہا تھا، اچھی نصیحت کر رہا تھا، رب کو باپ کی وہ نصیحت اتنی پسند آئی کہ رب نے قرآن بنا کر اتار دیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ قرآن ایک والد کی اپنے بچے کے لیے نصیحت کو نقل کرتا ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کتنے محبت کے انداز میں، یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور۔ یا بنیا کا کیا ترجمہ؟ اے میرے لختے جگر، اے میرے پیارے بیٹے، جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پتری، اے میری پتری، اگر یا بنیا کا ترجمہ ہمارے محاوراتی انداز میں کیا جائے، یا بنیا، ایک پیغمبر اپنے بیٹے کو لاڈ سے کہہ رہا ہے اے میری پتری، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ نصیحت کیا کی ہے؟ اس نصیحت سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں، امام رازی جو تفسیر کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام رازی فرماتے ہیں میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، انسان کی کامیابی کے لیے مجھے قرآن نے دو قوتیں بتائی ہیں۔ جس انسان میں دو قوتیں ہوں گی، جس انسان میں دو طاقتیں ہوں گی، وہ دنیا آخرت کا کامیاب ترین انسان ہے۔ نمبر ایک قوت نظریہ، نمبر دو قوت عملیہ۔ مطلب یہ ہے جس بندے کا نظریہ بھی ٹھیک ہو، نمبر دو نظریے کے مطابق اس کی زندگی میں نیک اعمال بھی ہوں، وہ برے کاموں سے بھی بچتا ہو، جس کا نظریہ بھی ٹھیک ہو، جس کا عمل بھی درست ہو۔ امام رازی کہتے ہیں قرآن نے بار بار اسی چیز پر زور دیا ہے کہ جس میں دو قوتیں ہوں گی، دو طاقتیں ہوں گی، نظریہ بھی ٹھیک ہوگا، عمل بھی ٹھیک ہوگا، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس والد نے اپنے بچے کو، جس والد کا نام حضرت حکیم لقمان ہے، اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ اگر ہم ان کی نصیحتوں کو دیکھتے ہیں تو تین لفظوں میں ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ اپنے بچے کو نصیحت کی، بچے آپ کا نظریہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اپنے بچے کو نصیحت کی، بچے آپ کے اعمال بھی درست ہونے چاہیے۔ نمبر تین نصیحت کی، بچے آپ کے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے۔ جس بچے میں نظریہ بھی درست ہو، جس بچے کا عمل بھی درست ہو، جس بچے کے اخلاق بھی درست ہوں، وہ بچہ ہر ماحول میں، ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں کامیاب ترین انسان بنے گا۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی طرف چل رہا ہوں۔ ہمیں جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ نظر آتے ہیں، ان بزرگوں کی بزرگی کے پیچھے ان کے والدین کا، ان کے والد کا یا ان کی ماں کا کردار نظر آتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہماری معززہ خواتین بھی ہماری اس آواز کو سن رہی ہیں، وہ بھی اس بات کو نوٹ کریں، یہ صرف والد کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ کئی سارے اکابر اولیاء اللہ صلحاء کے حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے ہم بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں، اپنی اولاد کو سدھارنے میں، اپنی اولاد کو چمکانے اور بنانے میں سب سے بڑا کردار ماں کا ہوا کرتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں گئے، مسکراتے ہوئے، ہنستے چہرے کے ساتھ، تو ماں نے پوچھا بیٹے بڑے خوش ہو؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمانے لگے
بڑی خوشی ہوتی ہے 90 لاکھ انسانوں کو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھایا ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا تیرا کمال نہیں، یہ کمال میرا ہے۔ اماں آپ کا کمال کیسے؟ محنت میری، سفر میرا، مشقت میری، سب کچھ میں نے کاٹا، کمال آپ کا کیسے؟ ماں نے کہا بیٹا کبھی آپ کو اپنی گود میں بٹھا کر بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، آپ کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، یہ کمال میرا ہے تیرا نہیں۔ ڈاکٹر اقبال بڑا نام ہے، ان کے اشعار پر حضرات نے کتابیں لکھی، اس کے اشعار کو قرآن سے ثابت کیا۔ مطلب یہ کہ قرآن پر اقبال کی اتنی نظر تھی، اس کے اشعار کا بہت سارا مجموعہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ اقبال اتنا بڑا آدمی کیسے بن گیا؟ اقبال کی والدہ کہتی ہیں اقبال کے والد کی جو کمائی تھی نا اس سے مجھے اطمینان نہیں تھا، تو میں نے کہا میں اپنے بیٹے کو جب سے وہ میرے پیٹ میں آیا تھا میں اپنے بیٹے کو حرام چیز، شبہ والی چیز نہیں کھلانا چاہتی ہوں۔ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن دھوئے، جھاڑو دیے، محنت مزدوری کر کے وہ خوراک اپنے پیٹ میں ڈالی۔ جب اتنی احتیاط کی تو تب اللہ نے ایک فرزند بنایا جس کو آج بھی دنیا شاعر مشرق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ماں کا ایک مرکزی کردار ہوا کرتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ والد کا سایہ اٹھ چکا تھا، والدہ بیوہ ہیں، چاہتی تو مزدوری پہ لگا لیتی۔ پوچھا کوئی اچھا مدرسہ ہو، مدرسے کا پتہ چلا، چلتے چلتے پوچھتے پوچھتے ایک استاد کے مدرسے تک مکتب تک پہنچی۔ کہا استاد جی یہ ایک یتیم بچہ ہے جس کے سر پر اس کے والد کا سایہ نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کو عالم بعمل بنانا چاہتی ہوں، اور استاد جی جب تک میرا بیٹا عالم نہ بن جائے، ولی کامل نہ بن جائے، میرے بیٹے کو چھٹی نہیں دینی۔ ہماری ماؤں کے کلیجے تو آج اتنے نرم ہوتے ہیں نا، چند منٹ کی تاخیر ہو جائے تو ماؤں کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، لیکن ایک وہ بھی ماں تھی جو اپنے بیٹے کو ولی کامل دیکھنا چاہتی تھی۔ استاد جی چھٹی نہیں دینی جب تک ولی کامل نہ بن جائے۔ واقعہ لمبا ہے، 16 سال گزر جاتے ہیں، بایزید بسطامی نے اپنی ماں کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ 16 سال گزر جاتے ہیں، اس بیوہ ماں نے اپنے لخت جگر پر نگاہ بھی ڈال کر اس کو نہیں دیکھا۔ آخر وہ بھی تو ایک ماں تھی۔ آج بایزید بسطامی کے بڑے تذکرے کیے جاتے ہیں، لیکن بایزید بسطامی بنا کیسے تھا؟ بایزید بسطامی بنایا کس نے تھا؟ اس کے پیچھے چھپا ہوا کردار اس کی ماں کا کردار ہے، اس کی ماں کا کردار ہے۔ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بنا کیسے تھا؟ ان کے کردار کے پیچھے ماں ہے۔ امام بخاری جنہوں نے جو بخاری شریف لکھی ہے، آج قرآن کے بعد پوری روئے زمین پر سب سے اونچی شان اور مقام امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب بخاری شریف کا ہے۔ لیکن امام بخاری کیسے بنے تھے؟ حالات میں ملتا ہے امام بخاری پیدا ہوئے، چند دنوں کے بعد نابینے ہو گئے، چند دنوں کے بعد نابینے ہو گئے۔ ماں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اے پروردگار اس بیٹے سے یہ امید تھی کہ یہ تیرے دین کی خدمت کرے گا، اب تو یہ نابینا ہے، معذور ہے، تیرے دین کی خدمت کیسے کرے گا؟ دعائیں مانگنا شروع کر دی، ایک دن مانگی، دوسرے دن مانگی، تیسرے دن مانگی، چوتھی رات آئی تو حضرت ابراہیم کا دیدار ہوا۔ کہا اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، آپ کے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دیا ہے۔ صبح اٹھے امام بخاری کی آنکھیں بالکل درست ہو چکی تھی۔ پھر وہ وقت کا اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا امام بنتا ہے کہ آج بھی محدثین کی فہرست بنائی جاتی ہے۔ سب سے بڑا چمکتا ہوا نام امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ماں نے آنسوؤں کی چادر میں نصیحت کی تھی، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جب بھی بولنا ہے تو سچ بولنا ہے۔ اللہ نے اس جنید بغدادی کو کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی عزت اور کتنی بلندیوں سے نوازا ہے۔ ہماری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ آج اگر ہم اپنی اولاد کی ترقی چاہتے ہیں،
آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد دین دنیا کے اعتبار سے ترقی کرے، اس کے لیے ضروری یہ ہے ہم اچھی درسگاہ کا انتخاب کریں، اور اچھی درسگاہ کا انتخاب کرنے کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی ان کی نگرانی کریں، خود بھی ان کی تعلیم و تربیت کی طرف دھیان دیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کو تعلیم بھی اچھی ملے گی، ہمارے بچوں کی تربیت بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ یہ ہمارے ساتھی قاری بہادر خان صاحب ماشاءاللہ یہ ہمارے ہم سبق ساتھی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ان کے ایک بھائی ہمارا جو مرکز ہے مدنی مسجد چکوال، وہاں شعبہ حفظ کے ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، اور ان کے دوسرے بھائی ماشاءاللہ بیت السلام میں شعبہ حفظ کے ذمہ دار ہیں۔ تو ماشاءاللہ ان کی خدمات، اس خاندان کا قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، دعائیں نکلتی ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنے دین کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ کیسے جوڑا ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ ہمارے نوجوان ساتھی ہیں جو بڑی محنت کر رہے ہیں۔ اب آپ حضرات کی یہ ذمہ داری ہے، مسجد میں آئیں، دروس میں شامل ہوں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اپنے بچوں کو بھیجیں، اور جو بھی وقت کا تقاضا ہو، جو بھی مسجد کی مدرسے کی ضرورت ہو، وہ ہمارا اسلامی فریضہ اور ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ جب ہم باہمی تعاون کے ساتھ چلیں گے اور حق کی آواز پہ لبیک کہیں گے، حق والوں کا ساتھ دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو چمکا دیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں۔ مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرانا مشکل ہے۔ اگر خوف خدا ہو دل میں تو طاغوت کے پیکر کچھ بھی نہیں۔ دستور بھی ہے، تنظیم بھی ہے، تہذیب بھی ہے، تعلیم بھی ہے۔ دستور بھی ہے، تنظیم بھی ہے، تہذیب بھی ہے، تعلیم بھی ہے۔ منشور جو اپنا قرآن ہو تو قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ قرآن اگر دستور نہیں، اسلام اگر منظور نہیں۔ قرآن اگر دستور نہیں، اسلام اگر منظور نہیں۔ حیرت ہے ایسے مسلمہ پر، پھر یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ یہ تھے مفتی عامر شہزاد صاحب، جو آپ کے سامنے بہت ہی پیارے انداز میں عظمت قرآن اور آپ کو اور آپ کے بچوں کے والدین کو نصیحت فرما رہے تھے۔ میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تکلیف کے اندر اور اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ اور اب چونکہ وقت اپنے اختتام کی طرف ہے، تو میں اپنے معزز مہمان، ملک و ملت کے مشہور و معروف نعت خوان ثنا خان مصطفیٰ، شاعر اسلام، مداح صحابہ و اہل بیت، اٹک کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان محترم جناب وسیم شہزاد صاحب کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سب لوگ یہاں پہ دستار بندی کی تقریب میں اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت جن نوجوانوں نے اور جن بچیوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا، ان کو دن دگنی رات چگنی دین کی محنت میں قبول فرمائے اور ترقی عطا فرمائے۔ جو ان کے والدین بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی دین کی محنت اور محبت میں بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب آپ وقت مختصر ہے، میرے بعد انشاءاللہ ولی کامل حضرت مفتی جمیل الرحمن صاحب کا بیان ہونا ہے۔ میں اپنے وقت کے اندر اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے بچے یا بچیوں نے حفظ کیا یا ناظرہ قرآن